ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی. مکہ کی تاریخ ہم نے پڑھی تھی کہ مکہ میں کوئی بھی انسان نہیں رہتا تھا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر وہاں آتے ہیں اور اس طرح سے پہلی آبادی وہاں سے شروع ہوتی ہے. پھر قبیلہ جرہم یمن سے ایک قبیلہ آتا ہے، وہ بھی آ کر اس جگہ آباد ہوتا ہے. اب یہ سلسلہ نسل در نسل چلے گا. اس کے بعد یہاں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو اس طرح سے مزین کر دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز تھا. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے اور یہاں آ کر انہوں نے توحید کا مرکز بنایا. تو ضروری ہے کہ جہاں توحید کا مرکز ہو وہاں دنیا کی ساری قومیں آئیں، اور جو توحید کے مرکز کے بانی ہیں، وہاں کے باشندے ہیں، ان پر بھی ضروری ہے کہ وہ اطراف کے لوگوں کو اس مرکز پر دعوت دے. یہ توحید کا مرکز ہے، اور یہ ایسا مرکز جہاں کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رکھی. بیٹے اسماعیل علیہ السلام تعمیر میں ساتھ دیتے رہے. کعبے کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی تھی یا مکمل ہو چکی تھی تو ابراہیم علیہ السلام اس گھر کے بانی نے، مؤسس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہم نے گھر تو بنا دیا ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ گھر کس طرح سے ہے، کس نیت سے ہم نے بنایا ہے، مستقبل اس کا کیسے ہوگا، لیکن ہمارے اس خیر کے عمل کو تو قبول کر لے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ کوئی بھی ہم خیر کا کام کریں تو اس خیر کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور جس جگہ ہم اللہ کا گھر تعمیر کریں، مسجد بنائیں، تو ضروری ہے کہ مسجد بنانے والے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم نے بنا تو دیا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس تعمیر میں ریاکاری ہے، اس تعمیر میں کسی سے مقابلہ کرنا ہے، اس تعمیر میں شہرت حاصل کرنا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ میں کعبے کی تعمیر ہو جاتی ہے.
یعنی آپ کے آنے سے پہلے توحید کا مرکز بن جاتا ہے، تعمیر ہو جاتا ہے۔ اور اسی جگہ پر جب حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہاں رہا کرتے تھے، ان کے پاس کچھ توشہ تھا، پانی تھا۔ چند دن گزرنے کے بعد وہ کھانا اور پانی ختم ہونے لگا۔ بچے کو پانی کی پیاس لگی۔ ایک ایسی جگہ جہاں کوئی انسان نہیں ہے، اب وہاں نئے سرے سے ایک آبادی بننی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کی بنیادی ضرورت، اس کی چیزیں وہاں ہونا ضروری ہے۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ حاجر علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ پیاسا ہے اور پانی ختم ہو چکا ہے، اب پانی کہاں سے لایا جائے؟ تو وہ ادھر سے ادھر گھومنے لگی، دیکھنے لگی کہیں کوئی انسان نظر آ جائے کہ جن کے پاس پانی ہو۔ قریب میں صفا پہاڑی، اونچی پہاڑی تھی۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اونچائی پر جائیں گے تو وہاں اطراف قریب لوگوں کو دیکھ سکیں گے، کوئی انسان نظر آئے گا تو اسے آواز دیں گے، ان سے پانی لے لیں گے۔ صفا پر کھڑی ہوتی ہیں، اطراف میں دیکھتی ہیں کہیں پانی نظر نہیں آتا یا پانی والا نظر نہیں آتا۔ پھر نیچے اترتی ہیں اور پھر آگے جا کر مروہ پہاڑ کی طرف چلے جاتی ہیں، کہیں پہاڑ کے اس سمت میں تو کوئی انسان نظر آ جائے۔ اس کے اوپر جاتی ہیں، وہاں سے ادھر دیکھتی ہیں، وہاں بھی کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ بچہ تڑپ رہا ہے، ماں اکیلی ہے، باپ ساتھ میں نہیں ہیں، وہاں کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ ایسے وقت میں ماں کا حال کیا ہوگا؟ یعنی اس جگہ پر اگر کوئی پریشانی ہو گئی تو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس پریشانی میں جیسے کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو ادھر سے ادھر گھومنے لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کریں۔ حاجر علیہ السلام پھر مروہ سے اترتی ہیں، صفا پہاڑی کی طرف آتی ہیں، وہاں کھڑے ہو کر دیکھتی ہیں کوئی نظر آئے، کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ پھر مروہ کی طرف جاتی ہیں، اس طرح سے آنا جانا 7 مرتبہ مکمل ہو گیا۔ یہ سبق ہے کہ انسان کو، چاہے وہ انسان اللہ کے نبی کے گھرانے کا ہی کیوں نہ ہو، اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے اسے محنت کرنی پڑے گی، اسے محنت کرنی پڑے گی۔ پانی کی تلاش میں حاجر علیہ السلام دوڑ رہی تھی، یہ محنت ہے۔ یہ نہیں کہ یہ اسماعیل ہیں، یہ حاجرہ ہیں، یہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی ہے، بس منہ کھول دیا پانی آ گیا، ہاتھ اٹھا لیا کھانا مل گیا۔ تو یہ انبیاء پھر ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہوں گے؟ یہ آئیڈیل ہے، یہ نمونہ ہے کہ اس طرح سے اگر ماں بھی ہے، بچے کا باپ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ماں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور محنت کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی محنت کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ 7 چکر مکمل ہو گئے، بچے کو دیکھنے کے لیے قریب آ رہی تھی کہ وہاں جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنائی دی، اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنے قدم سے مٹی زمین پر پیر مارا، قدم سے زمین پر مارا تو وہاں سے پانی نکلنے لگا۔ حاجر علیہ السلام نے دیکھا پانی نکل رہا ہے زمین سے، فوراً اپنے برتن بھرنے لگی، پانی پینے لگی، بچے کو پانی پلایا، اور پانی پھر بھی رکا نہیں تو پانی کے اطراف میں اس طرح سے دیوار بنا دی تاکہ پانی باہر کی طرف نہ بہے۔ اس ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ زمین سے پانی نکالے۔ انسان کے اختیار میں آسمان سے پانی برسانا نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسانے کا جہاں ذکر کیا ہے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر قدم مارا اور وہاں اندر سے پانی نکلنے لگا۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کو اگر کھودا جائے تو اس سے پانی نکلتا ہے، اور یہ ہمارے درمیان تو بہت عام ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ زمینوں میں کھدائی کر کے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں، مگر کسی نے بھی آج تک آسمان میں سوراخ کر کے پانی نہیں گرایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی غذا، انسان کی ضرورتیں اس کے قدموں کے نیچے رکھی ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کو بہت قریب کر رکھا ہے۔ لوگ روزی کے لیے دوڑ رہے ہیں، پریشان ہیں، اللہ نے آپ کے قریب رکھا ہے، آپ کو روزی مل کر رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا کرے گا۔ تو اس طرح سے ایک ایسے بیابان علاقے میں، گمنام جگہ میں جہاں کوئی نہیں تھا، اب وہاں پانی بھی آ گیا، ایک گھر بھی تعمیر ہو گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اور انسانی ضرورت کے لیے ایک پانی آ گیا۔ اب پانی تو ہے مگر کھانے کی بھی ضرورت ہے، انسان بغیر کھائے تو نہیں رہ سکتا۔ اب کھانے کے لیے کیا درخت اگائے جائیں، کھیتیاں کی جائیں، جانور لائیں، نہ درخت ہے وہاں پر نہ جانور ہیں، پھر کیسے کھانے کا انتظام ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمزم یعنی آدمی اگر اس کو پیے تو یہ پانی کا بھی کام کرتا ہے اور کھانے کا بھی کام کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم میں قدرت عطا فرمائی۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس پر تجربہ بھی کیا ہے۔ وہ کہتے کہ میں کئی دنوں تک حج مکہ میں تھا، میں صرف زمزم پیا کرتا تھا، کوئی بھی چیز کھاتا نہیں تھا، مجھے کبھی بھی بھوک نہیں لگی، پیاس بھی اس سے ختم ہوتی تھی، اور بھوک لگنے پر پیٹ بھی پانی سے ہی بھر جاتا تھا۔ یہ خاتون ہیں حاجرہ علیہ السلام، ایک بچہ ہے، پانی تو آ گیا، اب کھانے کی ضرورت اسی پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور کھانا اور پانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ایسے صاف شفاف، ہر طرح کی بیماری سے پاک۔ یہ دو شخص ہیں، ایسا علاقہ ہے، ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی بیماری آ جائے، پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھ دی۔ ماء زمزم لما شرب لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ماں اور بیٹے کے لیے زمزم میں ہر چیز کا انتظام کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ماء زمزم لما شرب لہ، آدمی زمزم جس نیت سے پیتا ہے اس کی وہ نیت پوری ہوتی ہے۔ اگر میں پیٹ کی تکلیف کی نیت سے زمزم پیتا ہوں، میرے پیٹ کی تکلیف ختم ہوگی۔ میرے آنکھوں کے درد کی نیت سے میں زمزم پیتا ہوں، میرے آنکھوں کا درد ختم ہوگا۔ میرے پیر میں چوٹ لگی ہے، پیر میں درد ہے، اس کے خاتمے کے لیے میں زمزم پیتا ہوں، وہ بھی ختم ہوگا۔ جنوں شیاطین کے اثرات ہیں وہ بھی زمزم کے ذریعے ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر زمزم عطا فرمایا۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ گھر بنا ہوا ہے، ایک آبادی بن گئی ہے، پانی ہے، ساری چیزیں ہیں، باپ اب بیٹے کے بارے میں یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ عجیب و غریب خواب ہے، ایسے وقت میں بیٹے کو ذبح کیا جائے گا، جوان بیٹا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ باپ ایسے کہہ رہے ہیں، باپ نبی ہیں، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، تو کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ نے کیسی کیسی نعمت عطا کی۔ سب سے پہلی نعمت میرے لیے یہ ہے کہ میں توحید کے گھرانے میں پیدا ہوا، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی؟ پھر میرے پاس توحید کا مرکز بھی ہے، پھر پینے کے لیے اللہ نے ایسے زمزم عطا فرمایا۔ اللہ کی یہ نعمت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مطلب یہ ہوا کہ امتحان نیک لوگوں کا ہوگا، اور سخت سے سخت ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ اور سخت کیا ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو چھری سے ذبح کر رہا ہے، کہیں مار لگ گیا، کہیں بیماری آ گئی، پریشانی ہو گئی،
قرض میں ڈوب گئے، لوگوں کو لگتا ہے یہ تکلیف ہے، یہ امتحانات ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اس سے بڑا امتحان اور کیا ہو سکتا ہے؟ نیک لوگ ہیں، توحید پرست ہیں، امتحان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنت سے دمبا بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ امتحان لیتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا کہ پھر کبھی کوئی بھی نیک انسان، کوئی بھی اچھا انسان کہیں اس طرح کے خوابوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کو یا انسانوں کو ذبح کرنے لگے۔ اللہ کی تقرب کے لیے انسانوں کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اللہ کے تقرب کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقرعید میں ہمیں جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، عقیقہ ہو تو جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی بھی جگہ پر کہیں انسانوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ پھر وہ جگہ، جس جگہ پر یہ ذبح کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا، وہ مینا کی وادی تھی۔ مینا کی وادی وہ بھی ایک تاریخی مقام بن گیا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ مکہ کی سرزمین کو اور مکہ کے اطراف میں ایسے مقامات ظاہر کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، کہ آپ کے آنے سے پہلے مکہ مکمل طور پر دنیا کے تمام انسانوں کا مرکز رہے، کیونکہ خاتم النبیین یہاں ہوں گے، اور یہ خاتم النبیین دنیا کے سارے حصوں میں پھرنے والے نہیں ہیں۔ اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ایک نبی ساری دنیا گھوم سکے، اتنا ممکن ہے کہ ساری دنیا کے لوگ یہاں آ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ اے ابراہیم اب اعلان کر دو۔ کہاں اعلان کریں؟ کون ہے یہاں پر سننے والا؟ پہاڑ پر چلے گئے، اللہ کا حکم تھا اعلان کرنا ہے، اعلان کر دیا۔ میرا کام اعلان کرنا ہے، بندوں تک پہنچانے کا کام اللہ کا ہے۔ ابراہیم السلام پہاڑ پر چڑھ گئے اور انہوں نے حج کا اعلان کر دیا کہ لوگ یہاں پر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کے کانوں تک بات پہنچا دی، اور آج تک بھی حجاج کرام وہاں جا رہے ہیں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں آسانی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے یمن سے آ رہا ہے، وہ شام سے آ رہا ہے، وہ ہندوستان سے آ رہا ہے، وہ ایشیا سے آ رہا ہے، وہ افریقہ سے آ رہا ہے، سب کے سب مکہ آ رہے ہیں، اور استاد محترم، معلم اور مربی کا ساری کائنات کے رہنما رہبر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا وہاں آ رہی ہے، اور یہاں سے جو سنے گا وہ پوری دنیا میں اپنے علاقے میں جائے گا اور دعوتی کام کرے گا۔ ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کہیں آپ توحید کا مرکز بنائیں تو ضروری یہ ہے کہ آپ کو اپنی مرکز کا، اپنی جگہ کا پرچار کریں، اعلان کریں کہ لوگوں آؤ، مائک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، جو بھی طریقہ ہو، اس لیے کہ لوگوں کو توحید کی ضرورت ہے، اور آپ کا کام ہے توحید لوگوں کے درمیان میں عام کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، لوگ آ گئے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا آنے والے وہاں شرک کرتے تھے، ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ آنے والے توحید کے مرکز کو لوگوں نے شرک کے مرکز میں تبدیل کر دیا، لوگ وہاں شرک کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور نبی کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر اپنے علاقوں میں توحید لے کر جا رہے تھے۔ مشرک بھی اگر ہمارے توحید کے مرکز میں آیا تو ہم اس کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ یہ جب یہاں سے واپس جائے گا وہ اپنے علاقے میں توحید کو عام کرے گا۔ آج دنیا میں وہ اس ملک کا حال دیکھیے، پوری دنیا کے لوگ وہاں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ ان کا مقصد ہے اپنے ملک میں ہوں، مجھے کوئی کام نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، ہنر بھی نہیں ہے، کیا کروں گا؟
چلیے کہیں جھاڑو مار لیتا ہوں، چلیے اس ملک میں جاتا ہوں، کھجور کے باغات میں کام کر لیتا ہوں۔ یہ آدمی اپنے علاقے میں شرک کیا کرتا تھا، کھجوروں کے باغات میں کام کرتے کرتے صبح و شام توحید کی صدائیں اس کے کانوں میں داخل ہوتی ہیں، اور اپنے ملک میں جب آتا ہے تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسے ہی لوگوں نے توحید کے مراکز بنائے بھی ہیں، اپنے علاقے میں توحید کی دعوت کے مؤسس بنے ہیں، انہوں نے ہی توحید کی دعوت اپنے علاقے میں شروع کیا ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے مکہ کا یہ ماحول۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پر باقی رکھے، توحید کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے اپنے نیک اعمال کی قبولیت کی دعائیں کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔